رہ جائے تو بھی اور پڑ جائے تو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت تاجدار سنیت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلی آقا کریم کی شان میں جو رقم تراز ہے کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور دوسرے مقام پر یوں کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ دنوں سے اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. آج میں اسی پر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو اس دھرتی پر مبعوث فرمایا. جب ہر نبی اس دھرتی پر آیا تو اپنی ذات کو پیش کرنے کے لیے، اپنی ذات کو منوانے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں معجزات عطا فرمائے. کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے. ہر نبی کے الگ الگ معجزے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس پر اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزہ دکھایا. ان کے لوگوں نے پوچھا موسیٰ آپ خدا کے نبی ہے تو آپ کچھ معجزہ دکھلائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عصا مبارک لاؤ. عصے کو حضرت موسیٰ نے اپنی بغل میں رکھا، پھر جو ہے اس کو اٹھا لیا تو وہ عصا ید بیضا بن گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عصا اتنا روشن ہو گیا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مان پڑ گئی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے پوچھا عیسیٰ آپ خدا کے نبی ہے، آپ کوئی معجزہ تو دکھلائیں. حضرت عیسیٰ نے کہا ایک مردے کو میرے سامنے لاؤ. اس کو لایا گیا، آپ نے کم باذن اللہ کہا، وہ زندہ ہو کر چلنے لگا. موسیٰ کو لوگوں نے خدا کا نبی مان لیا. حضرت داؤد کو لوگوں نے کہا آپ خدا کے نبی ہے،
کوئی معجزہ دکھلائیے۔ حضرت داؤد نے کہا ایک جو ہے اندھے کو میرے سامنے لاؤ، اس کے سامنے حضرت داؤد کے سامنے لایا گیا، کہا میں اس کو آنکھیں عطا کر دوں گا، اگر آنکھیں عطا نہ کروں تو سمجھ لینا کہ میں خدا کا نبی نہیں۔ حضرت داؤد نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری کائنات پر تھی، وہ تخت کو حکم دیتے تھے، تخت زمین سے آسمان پر اٹھ جاتا تھا، یہ سلیمان کی حکومت تھی۔ ہر نبی کو ایک ایک دو دو معجزہ دیا گئے، لیکن جب محبوب کی باری آئی، خدا نے فرمایا محبوب تجھے معجزہ دے نہیں رہا ہوں بلکہ تجھے خود معجزہ بنا کر بھیجا۔ محبوب کو خود معجزہ بنا کر بھیجا، خود معجزہ بنا کر بھیجا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی، ایک معجزہ آیا۔ ایسا نہیں کہا کہ بھیجوں گا یا آنے والا ہے، کہا آ گیا۔ ہر نبی کی بعثت سے پہلے یا ہر نبی کو جب بھیجا دنیا میں کہا آئے گا، بھیجوں گا، لیکن جب محبوب کی باری آئی آ گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن کتاب اور ایک نور آ گیا، آ گیا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی۔ کیا ہر نبی کو کہا آئے گا، بھیجوں گا، محبوب کی باری آئی تو آ گیا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیدائش سے پہلے آمنہ خاتون کے پیٹ میں ظہور نبوت، تبرکات، دنیا میں آئے تو بھی تبرکات۔ دیکھیں نا آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور چند دنوں کے بعد حضرت صہیبہ کا آپ نے ابو لہب کی باندی کا دودھ پیا، پھر اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیا، اور پھر اس کے بعد اب حضرت صہیبہ کے بارے میں بتا دوں کہ ابو لہب کے پاس دوڑتی دوڑتی آئی، کہا محمد تمہارا بھتیجا ہوا ہے، محمد تمہارا بھتیجا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے کہا خوشی کے مارے انگلی سے اشارہ کر کے جا تجھے آزاد کر دیا میں نے، جا تجھے آزاد کر دیا۔ ابو لہب کافر ہے، جس کے لیے لعنت خدا نے قرآن میں بھیجی، سورت نازل ہوئی پوری اس کے لیے، پھر بھی رب نے اتنا کرم فرمایا کہ میرے محبوب کے میلاد پر اس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا انگلی کے اشارے سے، جا تجھے قیامت تک اس انگلی سے فیض ملے گا، جا تجھے کل قیامت تک یہ انگلی فیض دے گی۔ ابو لہب کو جب لوگوں نے خواب میں دیکھا، اس کے رشتہ داروں نے کہا کیا گزری؟ ابو لہب نے کہا کہ محمد کی ولادت پر میں نے میری باندی کو انگلی سے آزاد کیا تھا، میں پورا آگ میں ہوں، لیکن یہ انگلی ایسی ہے جس کو چوس چوس کے میں جو ہے اپنی آگ کو ٹھنڈی کرتا ہوں، اپنے دل کو جو ہے ٹھنڈا کرتا ہوں۔ محبوب کی ولادت پر ایک کافر نے صرف اپنا بھتیجا جان کر، یہ نہ جانا کہ محمد خدا کا رسول ہے، یہ جان کر کہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، بس اس وجہ سے خوشی منائی، تو اس کو یہ انعام قربان جائے امت محمدیہ پر، اور قربان جائے غلامان مصطفیٰ کو رب نے کتنا عظیم انعام دیا۔ ہم تو میلاد ہر سال مناتے ہیں، الحمدللہ اسی سے ہماری نجات ہو جانی ہے، اسی سے نجات ہو جانی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک شخص کسی ڈگری پر ہو نا، اگر اس کے جو اس کا بڑا ہوتا ہے نا اعلیٰ لیول پر، اگر اس کو برتھ ڈے گفٹ دے دیا جائے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ میں بھی آپ سے آج کچھ مانگوں گا، آپ کو دینا پڑے گا، محبوب کے لیے دینا پڑے گا۔ کیوں؟ ہم گفٹ تو نہیں دے سکتے، ہم محبوب کی بارگاہ میں تحفہ تو پیش نہیں کر سکتے، ہم اس قابل کہاں کہ محبوب کی بارگاہ میں ہم تحفے پیش کریں۔ ہم تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے حضور کو خوش کر سکتے ہیں، ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں۔
ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت صہیبہ کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کا۔ اب چونکہ دستور تھا عرب میں کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے نا تو ان کو دودھ کے ایام رضاعت کے دنوں کے لیے ان کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ دیہات کی جو عربی ہوتی تھی نا وہ بڑی عمدہ ہوتی تھی، زبان فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیہات کی آب و ہوا جو ہے ایک سادہ اور ایک بہترین آب و ہوا ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے ملک عرب میں یہ دستور تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، چونکہ شہر کے اندر الگ الگ علاقوں کے لوگ رہتے تھے، ان کی زبانیں مل جاتی تھی تو اس میں فصاحت اور بلاغت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے تو محبوب فصیح و بلیغ ہی تھے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ کیوں کہوں؟ یہ محبوب کے لیے بھی اور قرآن کے لیے بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ دستور تھا۔ اسی دستور کے مطابق کچھ عورتیں اپنے علاقے سے دیہات سے آئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں بھی آئی، قحط پڑا ہوا تھا، میرے پاس مال و دولت کچھ بھی نہ تھا، اسی پر بس نہیں، میں میرے بچے کو بھی دودھ پلاتی تھی اور میرے تھن میں اتنا دودھ نہ تھا کہ میری پستان میں اتنا دودھ نہ تھا کہ میرا بچہ سیراب ہو پاتا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا چلو میں بھی ان عورتوں کے ساتھ چلتی ہوں۔ میرا جو کھچر تھا، جس کھچر پر بیٹھ کر آئی تھی، وہ اتنا کمزور تھا کہ وہ چل بھی نہ پاتا تھا۔ ہم غریب تھے، جب ملک عرب میں پہنچے تو ہم نے دیکھا مکہ المکرمہ کی دھرتی پر بہت سارے بچے ہیں، ایک بچہ یتیم بھی ہے، اس کو لینے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے، کیونکہ یتیم کو لے گے تو ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے، یہ تو یتیم ہے، ہم کو انعام و اکرام کیا دیں گے؟ کیونکہ ان کو یہ تھا، دیہات سے آتے تھے نا تو انعام و اکرام کے لیے اچھے اچھے گھر کے بچوں کو لے لیا کرتی تھی۔ ساری عورتوں نے لے تو لیے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے ہاتھ کوئی بچہ نہ لگا، میں پریشان تھی، اس بچے کو لے جاؤں گی، کون سا بچہ میرے پاس آئے گا؟ آخر نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہا کہ چلو کچھ نہیں تو اس یتیم ہی کو لے لیتے ہیں، اگر ایسے چلے جائیں گے تو پھر کوئی ہمیں جو ہے لوگ برا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ ہم کو لوگ جو ہے برا سمجھیں گے، اس وجہ سے اب اسی بچے کو لے لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، حضرت حلیمہ نبی کی رضائی ماں کہتی ہے جیسے ہی میں نے محمد عربی کو اپنی گود میں لیا، برکاتوں کا نزول ہونے لگا، برکتیں نازل ہونے لگی، رسول تیری عظمتوں کو قربان۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے جیسے ہی محمد عربی کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، کیا دیکھتی ہوں دودھ بھر گیا، میرے بچے نے بھی پیا، محمد نے بھی پیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں نکلی مکہ سے کیا دیکھتی ہوں، وہ کھچر جو کمزور و لاغر تھا وہ اتنی تیز رفتار کے ساتھ چلنے لگا کہ میرے ساتھ آئی ہوئی جتنی عورتیں تھیں نا انہوں نے کہا حلیمہ کیا ماجرا ہے، کیا تو نے دوسرا کھچر خرید لیا ہے؟ ابھی آتے وقت تو اتنا لاغر تھا، چل نہیں پاتا تھا، اب ہم سے بھی آگے ہو گیا ہے۔ حلیمہ ماجرا کیا ہے؟ پتا نہیں تھا ان کو کہ یہ برکتیں کس کی ہے، یہ برکتیں اس کی ہے جو کونین کا شہنشاہ ہے، یہ برکتیں اس کی ہے جو کفر کو مٹا کر ایمان کی وادی کو آباد کرنے آیا ہے، یہ برکتیں اس کی ہے جو نور ہے، یہ برکتیں اس کی ہے جو کونین کا امام ہے، یہ برکتیں اس کی ہے جو سید الانبیاء ہے۔ برکتیں تو دیکھیں، حلیمہ کہتی ہیں اسی پر بس نہیں، جب میں میرے گھر پہ پہنچی کیا دیکھتی ہوں، قحط سالی ہے، لیکن جیسے گھر پہ پہنچی اونٹوں کے تھنوں میں دودھ نہ تھا، اونٹوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، برکت ہی برکت تھی۔ اور رات کو جب سوتی تھی نا تو میرا گھر روشن ہی روشن دکھتا تھا، میرا گھر روشن دکھتا تھا، لوگوں کے دیے جلتے تھے پھر بھی روشنی نہیں، بغیر دیے کہ میرے گھر میں محمد کی روشنی تھی۔ لوگ پوچھنے لگے حلیمہ یہ کیا ماجرا ہے، حلیمہ تیرے گھر میں اتنی برکتیں کیوں؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں انہیں کیا پتا کہ یہ برکتیں جس کے صدقے میں ہیں وہ یہ یتیم ہیں۔ میں نے اس دن بھی بتایا تھا نا کہ یتیم بنایا، کیوں بنایا یتیم؟ اس وجہ سے بنایا کہ اگر کوئی ہوتا
تو وہ اس کا محتاج ہوتا، لیکن رب نے یتیم بنا کر کہہ دیا محبوب تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تیرے رب ہی کا محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور شروع سے ہی احد احد کی صدائیں لگائی، نہ باپ نہ ماں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک والا آ گیا ہے، ایک والا آ گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبوب کی شان تو دیکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام رضاعت کو ختم کر لیا۔ اب ایام رضاعت ختم کرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ جب رکھنے گئی، ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ محمد کو ہم جدا کر دیں، کیونکہ یہ تو برکتوں کا نزول لے کر آیا ہے، برکتیں ہی برکتیں، ہم اس کو کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ لیکن جدا کرنا تھا، لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ایک وبائی بیماری پھیلی ہے، واپس لے کر چلے آئے۔ ہم لے جائے تھوڑے دنوں کے لیے، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ پھر چند دنوں کے بعد اب روزانہ محمد عربی دیکھتے گھر میں کوئی ہے نہیں، میرے بھائی بھی نہیں ہے، میری بہنیں بھی نہیں ہیں، کہاں چلے گئے سب؟ ماں سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ سے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ بچے بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں روزانہ۔ کہا کہ مائی میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تمام نبیوں کی سنت ہے، یہ محمد عربی کی سنت ہے، تمام نبیوں کی بھی سنت ہے، اور حضور نے بھی سنت کو اپنایا۔ وہ بھی حضور بھی بکریاں لے کر گئے اور جا کر چرانے لگے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آسمان سے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور انہیں لیٹا دیا۔ اب جو ان کے بھائی تھے وہ حیران و پریشان ہو گئے، دوڑتے دوڑتے ماں کے پاس آئے۔ ماں ماجرا کچھ الگ ہے، دو نورانی چہرے والے آئے ہیں، سفید لباس پہنا ہوا ہے، انہوں نے محمد کو بیچ میں سے چیر دیا ہے، شکے صدر کر دیا ہے اور کچھ نکال رہے ہیں۔ ماں حیران و پریشان ہے، باپ بھی حیران و پریشان ہے، ہوا کیا ہوگا؟ دونوں دوڑتے دوڑتے میدان میں پہنچے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں ماں نے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ دو نورانی چہرے والے سفید لباس والے آئے تھے، میرے صدر کو چیر دیا، میرے سینے کو چیر دیا، اس میں سے کچھ نکال لیا، کچھ اندر بھر دیا، پھر سینے کو سل دیا، پتہ نہیں کیسے سلا، کچھ بھی جو ہے دکھ نہیں رہا تھا۔ اب چونکہ ماں حیران تھی، باپ بھی حیران تھا، ماجرا کیا ہے؟ آصف واسف کا تو ماجرا نہیں ہے، میرے بیٹے کو ہو کیا گیا ہے؟ اب انہوں نے سوچا کہ اب محمد عربی کو واپس وہاں پہنچا دیتے ہیں، آمینہ کے پاس رکھنا مناسب نہیں ہے یہاں پر۔ دونوں نے محمد عربی کو پکڑا اور حضرت آمینہ کے پاس پہنچے۔ حضرت آمینہ نے کہا حلیمہ تم تو بڑے شوق سے لے گئی تھی، واپس رکھنے کے لیے آئی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ ماجرا کچھ یوں ہے۔ حضرت آمینہ نے کہا تسلی رکھو، میرا بچہ جب پیٹ میں تھا نا تب بھی برکات کا نزول ہو رہا تھا، یہ برکتوں ہی کا نزول ہوگا۔ محمد کو کوئی آصف واسف نہیں ہو سکتا ہے۔ اب مطمئن ہو گئی، چلے گئے۔ 12 سال کی عمر ہوئی، آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھے، جناب ابو طالب کے ساتھ تھے۔ تو 12 سال کی عمر میں حضور نے پہلا سفر شام کیا۔ پہلا سفر شام آپ نے 12 سال کی عمر میں کیا۔ جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے سفر شام کے لیے تو آپ راستے میں رکے۔ بوہرا راہب جو ایک یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا، اس کے وہاں پر رکے۔ بوہرا راہب نے جیسے ہی محمد عربی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ابو طالب یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا یہ تو نبی آخر الزماں ہے، ان کے اندر تو نبی آخر الزماں کی نشانیاں موجود ہیں۔ بوہرا راہب نے کہا میں توریت اور انجیل کا عالم ہوں، مجھے پتا ہے، میں نے ان ساری نشانیوں کو پڑھا ہے، تو اب یہ محمد عربی ہے اور یہ نبی آخر الزماں ہے، یہاں سے تم انہیں واپس لے جاؤ، ورنہ یہودی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نشانیوں کو دیکھ کر محمد عربی کو مارنا چاہتے ہیں، انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے وہاں سے ہی اپنے سامان تجارت کو بیچ کے پھر وہاں سے ہی جو ہے حضرت جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر چلے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر شام کا جو کیا نا وہ 25 سال کی عمر میں کیا۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کے چرچے تھے، حضور کی امانت داری کے چرچے، امین کے لقب سے آپ کو نوازا گیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے چرچے کو دیکھ کر حضرت خدیجہ اس وقت کی سب سے بڑی
जो है सबसे बड़ी मालदार थी और तिजारत में जिनका नाम था, अब बेवा हो चुकी थी। हज़रत खदीजा ने सोचा अब एक मौका मोहम्मद अरबी को भी देते हैं। हुजूर को एक मौका दिया गया, कहा मोहम्मद तुम मेरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मेरी ये तिजारत का सामान लेकर जाओ, मैं किसी को मुनाफा देती हूँ 1 गुना, लेकिन तुम अमीन हो, तुम अमानतदार हो, इस वजह से तुम जब लौटोगे ना तो मैं 2 गुना तुम्हें मुनाफा दूंगी। अच्छा ठीक है। अब हुजूर के साथ अपने एक गुलाम को भी कर दिया जिसे मैसरा कहते हैं। दोनों निकल कर जब मुल्क शाम पहुंचे तो नस्तोरा राहिब, ये भी एक बड़ा आलिम था यहूदियों का, नस्तोरा राहिब से मुलाकात हुई। तो नस्तोरा राहिब ने पूछा, हुजूर एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और दरख्त की टहनियाँ हुजूर को घेरे हुए थी। नस्तोरा राहिब ने कहा ये कौन है मैसरा? चूंकि मैसरा को नस्तूरा राहिब जानता था, नस्तूरा राहिब ने कहा मैसरा ये कौन है? कहा ये मोहम्मद है, अरब के हैं, मेरे साथ तिजारत के लिए आए हैं। कहा ऐसी बात है? कहा ये बनु हाशिम से ताल्लुक रखते हैं। कहा मैसरा ये वो दरख्त है जिस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी बैठता है और आज ये बैठकर बता रहे हैं कि यही नबी आखिरुज़्ज़मा है, नबी आखिरुज़्ज़मा यही है, नबी आखिरुज़्ज़मा यही है। नस्तूरा राहिब ने कहा कि अगर इनका दौर मुझे मिलेगा तो मैं कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाऊंगा, कलमा पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाऊंगा। और मैसरा तुम जब तक इनके साथ रहो, इनकी इताअत करना, इनकी फरमाबरदारी करना, इनकी खिदमत में कोई कमी ना आने देना। मैसरा कहते हैं मुल्क शाम का सफर खत्म हुआ, जब हम लौट रहे थे वापस, इतने में क्या देखते हैं, जब हजरत खदीजा ने देखा काफिला सामने से आ रहा है, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने छत पर से देख रही थी। देखती देखती क्या देखती है कि 2 फरिश्ते मोहम्मद अरबी के ऊपर साया फिगन है, 2 फरिश्ते साया कर रहे हैं मोहम्मद अरबी पर। हैरान हो गई और अपने दिल को दे बैठी। मैसरा को बुलाया, मैसरा ये है माजरा। कहा खदीजा बस इतना ही नहीं है, मैं तो गया था साथ में बरकतों का नुज़ूल देख कर आया हूँ। चलते थे तो आसमान जो है उन पर साया फिगन हो जाता था, बैठते थे तो दरख्त उन पर साया फिगन हो जाता था, जब चलते थे तो दरख्त उनको सजदा करते हुए नजर आते थे। मैसरा ने कहा खदीजा मैंने तो बड़ी बड़ी बरकतें देखी है। हजरत खदीजा ने कहा अब दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अब निकाह करूंगी तो मोहम्मद अरबी से करूंगी। कुर्बान जाए उस रसूल की अजमतों पर, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ और बरकतों का ज़ुहूर तो देखे आप। अब देखिए मोहम्मद अरबी की शान क्या है, इख्तियार क्या है मुस्तफ़ा का, आपको मैं बताऊं। बैठे बैठे जन्नत बांट रहे हैं। वाक़या तो बहुत सारे आपने सुने, एक और सुनाता हूँ। एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स आया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाग जो है ना खजूरों का, तो उसको मैंने जो है इर्द गिर्द से बंद करना चाहा है। अब इतने में मेरे पड़ोसी जो हमसाया है उसका भी बाग है, उसके भी खजूर के दरख्त है, उसका एक खजूर का दरख्त या रसूल अल्लाह मेरी तरफ आता है, तो मैंने ये चाहा कि उस दरख्त को मेरी तरफ ले लूं, लेकिन वो मना कर रहा है। मैं उसको रकम देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं उसके बदले में जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो राजी नहीं है या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है उसे बुलाओ मेरे पास। जब उसको बुलाया गया हुजूर के पास, एक यहूदी है, देखे आप, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि अगर तुम चाहो तो इस दरख्त के बदले में तुम्हें जन्नत में एक दरख्त दूंगा, मैं तुम्हें जन्नत में एक दरख्त दूंगा। और वो ऐसा खजूर का दरख्त है कि एक सवार उस पर उसके साए के अंदर 100 साल तक चलता रहेगा। एक सवार उस दरख्त के साए में 100 साल तक चलता रहेगा, ऐसा दरख्त है। उसने इसका भी इनकार कर दिया क्योंकि वो तो मुनकिर ही थे, उनको तो इनकार करना ही था, उनको क्या पता था ये जन्नत की नेमतें क्या होती है। हाँ, वो चला गया, जाने लगा। इतने में हजरत अबू दहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु उस महफिल में बैठे हुए थे, दौड़ते दौड़ते गए, या रसूल अल्लाह अगर मैं ले लूँ तो? कहा तुम्हारे लिए वो जन्नत का दरख्त। कहा ठीक है। दौड़ते दौड़ते उस शख्स के पास गए और कहा कि ए यहूदी, पता है तुम्हें, ए वो शख्स, तुम्हें पता है मेरे बाप के बारे में? कहा अबू दहदा तेरे बाप के बारे में कौन नहीं
جانتا، عرب کا ہر شخص جانتا ہے، تیرا باغ تو سب سے اعلیٰ ہے، اس میں 100 کھجور کے درخت ہے، کہا اس کے بدلے اس درخت کو دیتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے اس کے بدلے اس درخت کو دے دیتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پورا باغ دے دیا۔ حضور نے کہا یہ درخت تیرا ہے، اور اسی پر بس نہیں، اللہ چاہے تو ایسے تجھے 1000 درخت دے دے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم رب کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اللہ دینا چاہے تو بہت زیادہ دے دے گا۔ ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے کے تلے ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے، تو پھر 1000 درختوں کا عالم کیا ہوگا۔ گھر گئے خوشی خوشی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری جوزہ محترمہ، آج تو میں بڑا فائدے کا سودا کر کے آیا ہوں۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا فائدے کا سودا ہے۔ بیوی کو کہا کہ ماجرا کچھ یوں ہے، حضور نے فرمایا اور میں نے اس کو خرید لیا۔ تو ان کی بیوی نے کیا جواب دیا؟ آج کی کوئی بیوی ہوتی تو وہ کہتی کیا یار کیسا کر کے آئے ہو، وہاں 100 درخت دنیا کے ابھی بہت کچھ کمانا ہے، اور تم نے جنت کا ایک درخت لے لیا۔ لیکن وہ بھی صحابیہ تھی۔ کہا ابو دحداء تم تجارت میں بڑے ماہر ہو، تم نے بڑا فائدے کا سودا کیا ہے، تو بیٹھے بیٹھے محمد عربی جنت بانٹ رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، اختیار مصطفیٰ دیکھو، انکار کرنے والوں کو بتاؤ۔ حضرت ابو دجانہ آقا کریم کے یہ صحابی ہے، آئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، رکتے نہیں تھے حضور کی بارگاہ میں۔ تو کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابو دجانہ ایسا کرتے ہیں، روزانہ رکتے نہیں چلے جاتے ہیں۔ کہا ابو دجانہ کو میرے پاس لاؤ۔ یہ حدیث نہیں ہے، آپ کو میں پہلے بتا دوں، مؤرخین نے اس کو حکایت اور لطیفے کے طور پر لکھا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک عبرت ناک واقعہ ہے۔ ابو دجانہ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا ابو دجانہ معاملہ کیا ہے، تم روزانہ چلے جاتے ہو، فجر کی نماز میں دعا میں حاضر نہیں رہتے ہو۔ تو ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاملہ کچھ یوں ہے کہ میرے قریب میں ایک یہودی کا گھر ہے۔ اب میں اس کو دھیرے دھیرے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ جوشیلے بیان بھی ہوتے ہیں اور ایک کچھ ایسے بیان ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ میرے گھر میں ایک یہودی، میرے گھر کے قریب میں ایک یہودی ہے، اب اس کے ابھی جو ہے موسم بہار چل رہا ہے اور کھجوریں لگ رہی ہیں یا رسول اللہ، تو چونکہ اس کی کچھ ٹہنیاں میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے، اب صبح میں جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ ٹہنیوں سے کھجوریں گر کر نیچے گر جاتی ہے میرے آنگن کے اندر، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید میرے بچے اسے کھا نہ لیں۔ اللہ، شاید میرے بچے اسے اٹھ کر کھا نہ لے، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جائے، اس وجہ سے میں جلدی جلدی جا کر وہ کھجوریں چن لیتا ہوں اور اسے یہودی کے آنگن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ میرے بچوں کے پیٹ میں ایک کھجور کا حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے۔ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انعام کیا ملا رب کی بارگاہ سے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا ماجرا ہے، چلو کھجور کا درخت، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کھجور کا درخت میں نے خرید کر دے دیا ابو دجانہ کو۔ حضرت ابو دجانہ کو کھجور کا درخت دے دیا۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں صبح میں جب میں اٹھا وہ درخت میرے گھر کے آنگن میں تھا۔ حرام کا ایک لقمہ بھی کھانا گوارا نہیں ہے، اور ہم اتنا ہڑپ جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا، کیا کھایا، کتنا کھایا، پھر ہماری اولادیں کیسی ہوگی؟ پھر کہتے ہیں نافرمان ہو گئی، نافرمان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا، میلاد محمد کا میلاد منانا ہے، تو اب محمد کا میلاد کچھ یوں بھی منایا جائے۔ میدان محشر میں لوگ کہتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں نا کسی کو کہ نماز کے لیے آؤ، یہ کرنے کے لیے آؤ، تبلیغ میں آؤ، مسجد میں آؤ، اجتماع میں آؤ۔
ہم تو چشتی ہے، ہم تو قادری ہے، غوث اعظم بخشوا دیں گے، غریب نواز بخشوا دیں گے، احمد رضا بخشوا دیں گے، اور آخر میں پھر محمد عربی بخشوا دیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، میدان محشر قائم ہوگا، ایک منظر کشی آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایسا ماجرا ہو سکتا ہے ایسا ہمارے ساتھ۔ کوئی کہے گا کہ میں غریب نواز کے پاس چلا جاؤں گا، حضور غریب نواز مجھے بخشوا دیجئے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، میں نے تو روزے نہیں رکھے، میں نے تو حج نہیں کیا، میں نے زکاتیں نہیں دی۔ حج اور زکات کا معاملہ تو پتہ ہے، لیکن روزہ اور نماز کا معاملہ، جب یہ کہیں گے نا تو حضور غریب نواز یہ کہہ دیں گے کہ میں جب ہندوستان کی دھرتی پر آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے انا ساگر کے قریب حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کی صدائیں دی تھی۔ کہاں گیا تھا تو؟ حیا علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو غریب نواز تو کہہ رہے ہیں نماز میں کامیابی ہے، آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، میلاد کا موسم ہے، میلاد محمد منا رہے ہیں نا، آگے چلو، کس کے پاس جاؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، غریب نواز نے انکار کر دیا، عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچیں گے، حضور بخشوا دیجیے ہمیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تو گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ غوث اعظم یہ کہہ دیں گے میں نے تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی ہے، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن سنایا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ سب انکار کر دیں گے، کہاں جاؤ گے؟ محمد عربی کے پاس۔ حضور نے یہ کہہ دیا چل ہٹ، تو کیا کرو گے؟ قرۃ عین فی الصلاۃ، میں نے کہا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کتنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو پہنچایا۔ کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں جائیں گے؟ کچھ نہ ہوگا، وہاں تو انہی کا چرچا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ آؤ عہد کریں، میلاد کا موسم ہے، پھر مجھے موقع ملا نہ ملا، آج میں آپ سے عہد کروا ہی لیتا ہوں۔ ہم نے میلاد منایا اور منائیں گے، کل لوگ بائک لے کے بھی نکلیں گے اور ڈی جے لے کے بھی نکلیں گے، لوگ تان و تشنی بھی کریں گے، لوگ جھنڈے بھی گھمائیں گے، ہر دیش میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، یہ بھی کہیں گے اور سب کچھ کریں گے، یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان قربان ہے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہے پتہ ہے آپ کو داڑھی کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ سنت متواترہ ہے، ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا، صرف محمد عربی کی نہیں، ہر نبی کی سنت ہے، سنت متواترہ ہے۔ اور جو داڑھی نہ رکھے اسے شریعت میں فاسق معلن کہتے ہیں، اور فاسق معلن کا حکم پتہ ہے آپ کو؟ فاسق معلن کی کوئی دعا، کوئی جو ہے گواہی قبول نہیں کی جاتی شریعت کی روشنی میں، اسے فاسق معلن کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ چاند دیکھا تو بھئی کتنے داڑھی والے لوگ تھے، کہتے ہیں نا، نکاح پڑھانے بیٹھے گواہ داڑھی والے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر جگہ پر جب داڑھی والے کی ضرورت ہے تو ہم کیوں نہ اس سنت کو اپنائیں؟ آج عہد کریں، کون ہے جو عہد کرے گا؟ ایسے نہیں میں تو کہلوا کہ پھر کون ہے جو آج یہ نیت کرتا ہے کہ میں حضور کے میلاد پر داڑھی رکھوں گا؟ کون ہے؟ کھڑے ہو جائیے نا، تحفے ہم سب کو دیتے ہیں تو محمد عربی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ گفٹ لینا ہمارے لیے ضروری ہے، نہیں گفٹ لوں گا تو میری بیوی ناراض ہو جائے گی، میرے بچے ناراض ہو جائیں گے، مجھے ایک کیک تو لانا ہی پڑے گا بڑا، ہوتا ہے نا؟ آج گھر پہ ایسے ہی چلا گیا تو پوری رات ڈانٹ کھانی ہے بیوی کی، ہوتا ہے نا؟ تو پھر اس رسول کے بارے میں ہمارے کیا خیال ہے؟ جو قبر میں تشریف لائیں گے اور ہمارے چہرے پر داڑھی نہ ہوئی تو ہمیں شرم سے اپنے چہرے کو جھکا لینا پڑے گا۔ قبر میں سرکار آئے تو میں ان کے قدموں میں گروں، کر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ جس دل ربا کے واسطے آپ پہنچے ہو اس دل ربا کے لیے دنیا میں قربانیاں نہیں دے سکتے؟ کوئی نہیں ہے۔
میں بھی جانتا ہوں نیت دل سے کی جاتی ہے، میں بھی جانتا ہوں لوگوں کے سامنے بتایا نہیں جاتا، لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم میلاد والے ہیں، تو ہم فخر سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم سنت رسول رکھنے والے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے ایسا؟ ہم دوسروں کو تو کہتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا تو ہمارے ساتھ ایسا مان رہا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں ہمیں یقین ہے محمد عربی کی شفاعت پر، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہمیں یقین ہے حضور کی شفاعت پر، ہمیں یقین ہے میلاد مصطفیٰ پر۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میلاد منا کر بتاتے ہیں کہ ہم شرک کو ختم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے آپ کو کیا رب جسمانیت والا ہے؟ نہیں۔ کیا رب پیدا ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو محمد عربی کا میلاد ہم مناتے ہیں، میلاد کا مطلب پیدا ہونا، تو ہم میلاد منا کر بتاتے ہیں محمد پیدا ہوئے، وہ خدا نہیں ہے یا خدا جیسے بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو شرک کو مٹانے والی چیز ہوئی نا، شرک کو بڑھانے والی تھوڑی ہوئی۔ ہم میلاد مناتے ہیں تو شرک مٹتا ہے، شرک ختم ہوتا ہے۔ آئیے، کون ہے جو نیت کرے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج بہت سارے ایسے ہیں جن کے پینٹ یہاں سے پھٹے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا تھوڑا بھی پینٹ پھٹ جاتا تھا نا تو لوگ شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے سے سب۔ آج کیوں پینٹ کیوں پھٹے ہوئے؟ اس ہیرو نے اس پینٹ کو پھٹا ہوا پہنا تو ہم پہن سکتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ہیرو کے اس عمل کو ہم کر رہے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ۔ میدان محشر میں وہ ہیرو تمہارے کام نہیں آئے گا، میدان محشر میں ایک ہیرو کام آئے گا، وہ محمد عربی ہے، وہی ہمارا آئیڈیل ہے۔ کون کام آئے گا؟ جب سب کہہ دیں گے غیر تو غیر، کوئی اور نہیں، نبی بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، تب محمد عربی کہیں گے انا لہا۔ کام تو ایسے کرو انا لہا کے مطابق، کام تو ایسے کرو انا لہا کے مطابق۔ آج ہیرو نے اتنا یہاں سے کٹایا، یہاں سے کٹایا، تو ہم ایسی سٹائل میں بال کٹائیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ محمد عربی نے جو ہے ایک جیسے کٹائے تھے تو ہم ایک جیسے کٹائیں۔ محمد عربی نے زلفیں رکھی تھی، زلفیں آج لوگ اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ حضور نے رکھی تھی، اس ہیرو نے رکھی تھی، اس وجہ سے ہم اللہ ماشاءاللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، حال یہ ہے ہمارا، معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے۔ ہیرو نے ایسے کپڑے پہنے، ہم ایسے پہنیں گے۔ کبھی یہ تو دیکھ پیارے، اگر محمد عربی کی سنت پر پہن کپڑے اور پھر چل، تو پھر تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور حضور کی ایک سنت پر تو عمل کر کے دیکھ، دنیا والوں کے کتنے عمل پر تو نے عمل کر لیا، تیرا دل مطمئن نہیں ہوگا، لیکن محمد کی ایک سنت پر عمل کرے گا نا تو تو اپنی زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔